بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، یہ 1857 کی جنگ آزادی، جس کو غدر بھی کہا جاتا ہے، انہی غدر کے دنوں میں باغیوں، ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ایک گاؤں پر حملہ کر دیا۔ گاؤں والوں کے مال و متاع لوٹنے لگے۔ اس بستی میں سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے غلام، آپ کے مریدین کثیر تعداد میں موجود تھے۔ ڈاکوؤں نے جب حملہ کیا تو مریدین نے سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی دہائی دینی شروع کر دی، اور یہاں سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ اس گاؤں کی طرف چلنے لگے، اور جیسے ہی سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ اس گاؤں کے قریب پہنچے، غارت گروں کا معاملہ عجیب ہو گیا۔ وہ لوگ آپس ہی میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، آپس میں تلواریں چلانے لگے، اور اس قدر کشت و خون ہوا کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ جب ان غارت گروں کے سرداروں نے یہ حال دیکھا تو دوڑ کر سرکار عالم نواز وارث حیدر کرار اعظم اللہ ذکرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور معذرت چاہتے ہوئے کہنے لگے، جہاں گسیاں خود براجیں وہاں کس کی مجال ہے کہ ایک تنکا بھی کوئی لے سکے؟ سرکار ہمارا قصور معاف کریں۔ سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ نے مسکرا کر فرمایا، سنا ہم تو تماشا دیکھنے آئے تھے۔ وہ غارت گر، وہ باغی لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ معروف شاہ صاحب وارثی فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے حکم فرمایا کہ مکان میں موجود پردہ نشین خواتین کو تسلی دو۔ میں حکم پا کر اس مکان میں پہنچا جہاں پردہ نشین خواتین بند تھی، تاکہ ان کو تسلی و تشفی دے سکوں۔ جب مکان کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہزاروں جسم بے سر کے، یعنی جن کے سر نہیں تھے، مکان کے اندر تڑپ رہے تھے، اور خون کا ایک دریا بہا ہوا تھا۔ اہل مکان کی خواتین کی آبرو محفوظ تھی، اور ناحق اندیشوں کا، ظالموں کا خون تہہ تیغ تھا۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے ایسی مدد فرمائی، خواتین کی عزتیں محفوظ رہیں، مال و متاع سلامت رہا، اور ظالم کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ دم میں مریض غم کا تیرے کام ہو گیا، پوچھا مزاج تو نے کہ آرام ہو گیا۔ وہ اور ہوں گے جن کے لیے تیغ چاہیے، یا تو اشاروں ہی میں میرا کام ہو گیا۔ پیر مغاں کے ایک اشارے کی بات تھی، پیر مغاں کے ایک اشارے کی بات تھی، بیدم بھی آج معتقد جام ہو گیا۔